اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ سبق میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ یعنی زندگی کے متعلق ہم نے پڑھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، اخلاق، آداب، صداقت، امانت، دیانتداری، سیرت کے متعلق یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے متعلق تو زندگی کے ساتھ متصل ہے موت. تو آج موت کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں وصال، یعنی انتقال کرنا، منتقل ہونا، وصال کا ہو جانا. تو آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے موضوع کو پڑھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہمارا موضوع ہے. وصال کے معنی ہے بیٹا ملنا. وصال کے معنی ہے ملنا، ملاقات کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پروردگار سے ملنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، وفات مبارکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہمارے پاس پہلا پوائنٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارکہ کی تفصیل وہ کچھ یوں ہے کہ مکہ معظمہ سے واپسی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جہاد روم کے لیے تشکیل فرمایا. پہلا پوائنٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد روم کے لیے لشکر، جہاد روم کے لیے ایک لشکر تشکیل فرمایا جس میں بڑے بڑے صحابہ شامل تھے. دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس اکابر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ شامل تھے. اور یہ آخری لشکر تھا جس کی روانگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انتظام فرمایا تھا. یہ لشکر ابھی روانہ ہی ہونے والا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف تشریف لے گئے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس 28 صفر سن 11 ہجری اہل قبور کے لیے دعا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کی. وہاں اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کی دعا کی. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستور کے مطابق ازواج مطہرات کے حجروں میں منتقل ہوتے رہتے. جب مرض شدید ہو گیا تو ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں منتقل ہو گئے. اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں منتقل ہونا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے حجرے میں منتقل ہو گئے اور یہ مرض، یہ بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شدید ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بھی تشریف نہیں لا سکتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حکم دیا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 17 نمازیں پڑھائی. 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شدید بخار
اور سر درد کی وجہ سے، اس علالت اور بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حکم دیا۔ تو اسی دوران 12 ربیع الاول ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد کہ اس وصال سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فصیح اور بلیغ انتہائی جامع خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے کے نکات کی طرف آتے ہیں کہ اس وصال سے قبل، اس بیماری سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے کے نکات کیا تھے؟ خطبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم نکات۔ ان نکات میں سب سے پہلے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں فرمایا، اے لوگو، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے ڈر رہے ہو۔ پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس موت کا ڈر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے ڈر رہے ہو، کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی ہمیشہ رہا ہے جو میرے تھا؟ ہاں، میں اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں۔ پروردگار سے ملنا، فرمایا ہاں میں اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں۔ تو ہمارے سبق کا موضوع ہے وصال۔ وصال کے معنی میں نے کیا بتلائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پروردگار سے ملنا۔ فرمایا میں اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں، ہاں تم بھی مجھ سے ملنے والے ہو، اور تمہارے مجھ سے ملنے کی جگہ حوض کوثر ہے۔ حوض کوثر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں فرمائی اس خطبہ کے اندر۔ وہ وصیتیں کچھ یوں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ذکر کیا مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مہاجرین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ پھر اس کے بعد دوسری وصیت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اتحاد کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں اتحاد کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو، اے لوگو سنو، ابو بکر میرے سب سے زیادہ محسن ہے، ابو بکر سب سے زیادہ میرے محسن ہیں۔ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، اللہ کے سوا میں کسی کو دوست، میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اے لوگو، ابو بکر میرا بھائی ہے، ابو بکر میرا بھائی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تیسرا پوائنٹ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کے اہم نکات۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا پوائنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آخری لشکر کی تشکیل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری لشکر تشکیل فرمایا تھا، اسلامی لشکر، وہ جہاد روم کے لیے تھا، جہاد روم کے لیے تھا۔ اور اس اسلامی لشکر کے امیر کون تھے؟ اس اسلامی لشکر کے امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ اس اسلامی لشکر کے امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔
اور امیر کے علاوہ صحابہ، تو امیر کے علاوہ صحابہ اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ شامل تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا مہینہ، سن اور ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا مہینہ، سن اور ہجری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں شدید درد ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بخار بھی بہت تیز تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا مہینہ، سن اور ہجری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا مہینہ صفر تھا، ماہ صفر کا مہینہ تھا، اور سن 11 ہجری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک، تو وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 63 برس تھی، تقریباً 63 برس تھی۔ دوبارہ سے آتے ہیں سبق کی طرف، واپس لوٹتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔ تو وصال کے کیا معنی ہے؟ ملنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پروردگار سے ملنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ۔ اس کے بعد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک مکہ معظمہ سے واپسی کے بعد، مکہ معظمہ سے واپسی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جہاد روم کے لیے تشکیل فرمایا۔ مکہ معظمہ سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر جہاد روم کے لیے تشکیل فرمایا، جس کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام شامل تھے، کبار اکابر صحابہ شامل تھے، اور یہ لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا آخری لشکر تھا، جس کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا۔ اس لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہی کرنے والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ سر درد اور شدید بخار ہوا، اور یہ بخار، یہ بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے دن تک رہی؟ تقریباً 13 روز تک متواتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے حجروں میں منتقل ہوتے رہتے تھے، ازواج مطہرات کے حجروں میں منتقل ہوتے رہتے تھے۔ تو جب یہ بیماری زیادہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی زوجہ محترمہ کے پاس جا کر ٹھہرے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اچھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے صحابی کو نمازیں پڑھانے کو کہا؟ یعنی امامت کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔
اور وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تقریباً 63 برس. کتنی تھی؟ تقریباً 63 برس. دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فصیح و بلیغ خطبہ دیا تھا وصال سے قبل، وصال سے پہلے، اس خطبہ کے اہم نکات کون کون سے تھے؟ سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا صحابہ کرام سے کہ اے لوگو، مجھے معلوم ہوا کہ تم اپنے نبی کی موت سے ڈر رہے ہو. کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی ہمیشہ رہا ہے جو میں رہتا؟ ہاں، میں اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں. کیا فرمایا؟ میں اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں اور تم مجھ سے ملنے والے ہو. ہاں، تمہارے ملنے کی جگہ کون سی ہے؟ حوض کوثر. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیتیں فرمائی؟ اس خطبہ کے اہم نکات کون سے تھے؟ تو اس خطبہ کے اہم نکات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا؟ مہاجرین کے ساتھ. کس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بولا؟ مہاجرین کے ساتھ. فرمایا اچھا سلوک کرنا، مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کس کے متعلق؟ اتحاد کے متعلق. کس کے متعلق؟ فرمایا میں تمہیں اتحاد کی وصیت کرتا ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہنا اور اپنے پروردگار کی نافرمانی سے باز رہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی، اپنا محسن اور اپنا دوست کس کو کہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی، اپنا دوست اور اپنا محسن کس کو کہا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آخری لشکر کی تشکیل. آخری لشکر کون تھا؟ کس کے لیے تھا؟ جہاد روم کے لیے. اچھا، یہ جو آخری لشکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تشکیل دیا، بیٹا اس اسلامی لشکر کے امیر کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا امیر کس صحابی کو بنایا تھا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس لشکر کے امیر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے تھے. اچھا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اس لشکر میں کون کون سے بڑے صحابی شامل تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر صحابہ شامل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا مہینہ سن اور ہجری کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سفر، کون سے مہینے میں؟ سفر کے مہینے میں، اور سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک کب ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک 12 ربیع الاول ظہر کے بعد 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. اچھا بیٹا، وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً کتنی تھی؟ 63 برس. کتنی تھی؟ 63 برس. تو یہ ہوا آج کا آپ کا سبق. خلاصہ کی طرف آتے ہیں. خلاصہ میں وصال نمبر 1 پوائنٹ، نمبر 2 پوائنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، اور نمبر 3 پوائنٹ خطبہ رسول کے اہم نکات،
نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آخری لشکر کی تشکیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت عمر مبارک۔ تو آتے ہیں آپ کے ہوم ورک کی طرف۔ تو آپ کی کتاب میں سے آپ کا ہوم ورک یہ ہے بیٹا کہ مشقی سوالات، اور مشقی سوالات میں سے پہلا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر نوٹ لکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر نوٹ لکھیں۔ تو آپ کا یہ پہلا پوائنٹ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔ دوسرا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں جو بلیغ خطبہ دیا تھا اس کے اہم نکات کون سے ہیں؟ تو آپ کے پاس دوسرا پوائنٹ یہ خطبہ رسول کے اہم نکات۔ تیسرا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کون سا لشکر تشکیل دیا تھا؟ تو آخری لشکر جہاد روم کے لیے تشکیل دیا تھا۔ دوسرا سوال ہے کون سے مہینے اور کس سال ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے؟ تو یہ آپ کے پاس 5واں پوائنٹ آپ کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ صفر سن 11 ہجری میں بیمار ہوئے تھے۔ اس کے بعد کوشچن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس سن ہجری میں ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 11 ہجری میں ہوئی۔ چوتھا سوال رسول اللہ کی بیماری کے دوران امامت کے فرائض کس نے انجام دیے؟ تو رسول اللہ کی بیماری کے دوران امامت کے فرائض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیے۔ تو آپ نے اس ہوم ورک کو اچھے سے کر کے خوبصورت کر کے پوائنٹ کی صورت میں خوبصورت سب سے پہلے اچھے سے آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ ذہن نشین کرنے کے بعد آپ نے اچھے سے خوبصورت کر کے پوائنٹس کی صورت میں ہیڈنگ دے کے حاشیہ لگا کر آپ نے اچھے سے اس سبق کو لکھنا ہے، لیکن لکھنا اپنے رف کاپی کے اوپر ہے۔ خوبصورت کر کے حاشیہ لگا کر اور ہیڈنگ وغیرہ دے کر خوبصورت کر کے آپ نے لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے پکچر بنا کے مجھے سینڈ کرنی ہے۔ والسلام، جزاک اللہ احسن الجزا۔